الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل مجھے اپنے شان کریمی کے صدقے سے بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے شیطان کی عبادت نہ کرو۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 44۔ ترجمہ: اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اس آیت میں بھی اور اس سے پچھلی دو آیات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عرفی باپ کو سمجھا رہے ہیں، اسے اللہ عز و جل کی طرف لا رہے ہیں، بتوں سے اس کی جان چھڑوا رہے ہیں، اسے حق کی طرف بلا رہے ہیں، باطل سے اسے منع کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ایک حق ہے اور دوسرا باطل ہے۔ حق اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور باطل شیطان کی طرف سے ہے۔ حق جو بندہ مومن ہے، نیک کام کرنے والا ہے، وہ حق پر ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ جو بندہ گناہ گار ہے، برے کام کرنے والا ہے، وہ باطل پر ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ شیطان ایک جن تھا، اس نے اللہ عز و جل کی بہت زیادہ عبادت کی ہے۔ اللہ عز و جل اس نے صرف اللہ کو مانا ہے، اللہ نے جس کو ماننے کا کہا ہے اس نے اس کو نہیں مانا، یعنی کہ اس نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی محبت اپنے اندر نہیں بسائی، اس نے فخر کیا ہے، تکبر کیا ہے اور حسد کیا ہے، اسے ٹھیک نہیں جانا۔ المختصر اللہ عز و جل نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس نے فخر کیا، تکبر کیا، حسد کیا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھا اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، اللہ عز و جل کا حکم نہ مانا اور نافرمانی کی، تو اس وجہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا۔ شیطان ہی وہ پہلا بندہ ہے شیطان ہی ہے وہ جس نے سب سے پہلے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کو مردود قرار دے دیا، اس نے اللہ عز و جل سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ اب اللہ عز و جل کے ہر بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کے بندوں کو دائیں سے بائیں سے چاروں اطراف سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا، جیسے کہ اللہ عز و جل کو منظور تھا کہ میرے آدم علیہ السلام دنیا میں آ جائیں،
یہ تو ایک بہانہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں لانے کا یہ ایک وسیلہ بنا، اور شیطان ہر وقت ہر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے تاکہ وہ انسان دوزخ کا ایندھن بن جائے اور کہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامیاب نہ ہو جائے، مقبول نہ ہو جائے۔ شیطان نے خود تو جہنم میں جانا ہی ہے، اور وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ اپنے ساتھ بہت سے بندوں کو جہنم میں لے جائے، اپنے ساتھی بنا لے، اکٹھے جہنم میں جائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دوزخ سے بچائے اور جنت عطا فرمائے۔ اب بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ شیطان کا بندہ نہ بنے بلکہ اللہ رحمان کا بندہ بنے، اسی میں اس کی بھلائی ہے، اسی کے اندر اس کی بہتری ہے، کیونکہ شیطان خود تو اللہ عز و جل کا نافرمان ہے، اور جو بندہ اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے، تو وہ شیطان اسے بھی اللہ عز و جل کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ جب جو بندہ شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے کفر و شرک کی طرف لے جائے گا، جو شیطان کی اطاعت کرے گا تو شیطان کی وجہ سے اس سے نعمت دور چلی جائے گی، وہ نعمت سے محروم رہ جائے گا، دنیاوی زندگی اس کی ساری قلبی بے سکونی میں گزرے گی، اضطراب میں رہے گا، پریشان رہے گا، ہر وقت کشمکش میں رہے گا، لالچی بن جائے گا، حریص بن جائے گا، اور صرف اپنا ہی سوچے گا، دوسروں کا خیال نہیں کرے گا، اس کے دل میں کسی کے لیے بھی محبت کے جذبات نہیں ہوں گے، وہ صرف مادہ پرست بن جائے گا، ایسے کام وہ کرے گا۔ بظاہر لوگ اسے دیکھ کر یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ آدمی بڑا امیر ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس گھر ہیں، اس کے پاس دولت ہے، مگر وہ آدمی دلی طور پر بڑا پریشان ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، اور ہر وقت اس کا دل کرتا رہتا ہے کہ ابھی خودکشی کر لوں، ابھی خودکشی کر لوں۔ یہ تو شیطان کے پیروکار کا حال ہے۔ شیطان کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شیطان کی عبادت کرنا یہی ہے کہ شیطان جو کہے وہ مان لیا جائے، جو دل میں وہ وسوسہ ڈالے اس کو مان لیا جائے۔ شیطان جو ذہن میں خرابی ڈالے، کسی گناہ کے اوپر ابھارے، تو بندہ وہ گناہ جلدی سے کر لے، بندہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے۔ شیطان کی پیروی کرنے سے، اس کی عبادت کرنے سے بندہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے، نیکیاں بندہ کم سے کم کرتا ہے اور گناہوں میں پڑا رہتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور جب بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو یہ کہہ دیتا ہے بھلا یہ بھی کوئی کون سا گناہ ہے، جب ساری دنیا کر رہی ہے تو میں نے کر لیا تو کون سا قیامت آ گئی، اب تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں۔ جب گناہ کو معمولی سمجھا جائے گا، گناہ کو گناہ نہ سمجھے گا تو ندامت کہاں سے ہوگی، جب ندامت نہ ہوگی تو وہ توبہ کہاں سے کرے گا۔ جب بندہ سمجھے گا کہ میں نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، برا کام کیا ہے، تب ہی وہ بندہ نادم ہوگا، پشیمان ہوگا، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی مانگے گا تو اللہ عز و جل اسے معاف بھی کر دیں گے۔ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر دوسرا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر تیسرا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اس طرح اس کے دل کے اوپر جیسے جیسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبے یا سیاہ داغ لگتے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بدبختی چھا جاتی ہے۔ اب بندے کا دل بھی اسے ملامت نہیں کرتا، ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اگر کوئی اسے سمجھائے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ لال پیلا ہو جاتا ہے، سمجھانے والے کو وہ ڈانٹتا ہے، اس سے سخت کلامی کرتا ہے۔ اب اگر کوئی وہ بندہ جو گناہ گار ہے کسی عہدے پر ہو تو اگر کوئی اسے سمجھائے تو وہ اسے دھمکی بھی دے دیتا ہے، مارتا بھی ہے، اور اس کا نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے کون سا قانون کا ڈر ہوتا ہے،
اسے پتہ ہے میں نے بچ جانا ہے، کہ وہ یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے حق سنائی نہیں دیتا، حق دکھائی نہیں دیتا، تو حق بولنا تو اس کے لیے بہت دور ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ آنکھیں، کان اور زبان رکھنے کے باوجود بھی حق دیکھنے، حق سننے اور حق کو سمجھنے، حق بولنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل غیر مسلموں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، اور ہم مسلمانوں کو بھی اللہ عز و جل ہدایت دے کہ ہم اللہ عز و جل سے ٹوٹ کر محبت کریں۔ وہ عظیم اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، ہمیں ایمان کے اوپر موت عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، اور ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔